ابراہیم علیہ السلام پر تمام طریقے کی آزمائیاں تھیں۔ بچپن میں بھی آزمائش تھی، جوانی میں بھی آزمائش تھی، بڑھاپا میں بھی آزمائش تھی۔ تو بڑھاپے کی آزمائش یہ ہے کہ شادی ہونے کے بعد اولاد نہیں ہوئی، اولاد بڑھاپے کی عمر میں ہوئی۔ جب اولاد سیدنا ابراہیم پیدا ہوئے تو ابراہیم علیہ السلام کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسماعیل کی محبت زیادہ کر دی۔ جب محبت اسماعیل علیہ السلام کی زیادہ ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ۔ اے ابراہیم، تمہیں سب سے عزیز چیز، پیاری چیز اللہ کی راہ میں قربان کر دو۔ تمہیں سب سے زیادہ جو چیز عزیز ہے، سب سے زیادہ پیاری ہے، وہ چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کر دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب خواب میں دیکھا تو سویرے اٹھ کر سوچا کہ میں میرا مال اللہ کی راہ میں قربان کروں، تو 70 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کر دیے۔ پھر دوبارہ دن سوئے تو پھر وہی خواب دیکھا، پھر اٹھے 70 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کر دیے۔ تیسرے دن سوئے، پھر اٹھے تو پھر وہی خواب دیکھ رہے ہیں کہ پھر 70 اونٹ قربان کر رہے ہیں۔ تو ابراہیم بھی وہ ابراہیم تھے۔ ہم سب سوچتے ہوں گے کہ اتنی ساری دولت ابراہیم علیہ السلام کے پاس تھی کیا؟ پہلے دن 70 اونٹ، دوسرے دن 70 اونٹ، تیسرے دن 70 اونٹ قربانی، اتنی دولت والے تھے کیا؟ تو دیکھیے ابراہیم علیہ السلام بھی کیا ابراہیم تھے۔ فرشتوں نے پوچھا ابراہیم سے، فرشتوں نے پوچھا اللہ سے، اے پروردگار، ابراہیم کو تو نے کیسے دوست بنایا؟ ہم سب ہیں دوستی کے لیے، کئی مخلوق ہے، ابراہیم کو فقط تو دوستی کرنے کا مقصد کیا تھا؟ تو اللہ نے کہا جاؤ ابراہیم کو آزما لو۔ جب فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، آ کر دیکھ رہے تو حجرے میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ ادھر باہر نے کوئی انسان کھڑا ہو کر کہنے لگا اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام جیسے اپنے یار کی آواز کو سننا تھا، حجرہ چھوڑ کر باہر آ گئے۔ باہر آ کر دیکھنے لگے تو کوئی شخص کھڑا ہوا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اللہ کا نام لے رہا ہے۔ اس وقت کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں تھا، صرف ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ۔ تو ابراہیم علیہ السلام جب یہ اللہ کا نام لے رہا ہے، اپنے دوست کا نام کر رہا ہے، پکار رہا ہے، اپنے دوست کا ذکر کر رہا ہے، تو اس آواز کو دیکھ کر خوش ہو گئے۔ خوش ہو کر کہنے لگے اے شخص، کہ اللہ کا ذکر، اللہ کا نام کس نے لیا؟ اللہ کا ذکر کس نے کیا؟ ہم نے کہا۔ تو کہنے لگے اور تھوڑا کر دیجیے۔ اس شخص نے کہا نہیں، ہم نے اللہ کا نام لیا تھا اور اللہ کا ذکر کیا تھا، ہمارا مقصد ہو گیا، نکل رہے ہیں ہم۔ تو ابراہیم کہنے لگے اے شخص، ایک بار اللہ کا نام پکار دے۔ تو انہوں نے پوچھا میں اللہ کا نام پکاروں تو اس کے عوض مجھے کیا ملے گا؟ تو ابراہیم کہنے لگے میرے پاس جتنی دولت ہے، اس میں اتنی جائیداد ہے، اس میں سے برابر آدھا حصہ تجھے دے دوں گا۔ تو اس شخص نے پھر ایک بار اللہ کیا۔ تو وہ نام سننے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو اور طاری ہو گیا، اور جوش میں آ گئے، اور سننے کی تڑپ پیدا ہو گئی۔ تو پھر کہنے لگے اے شخص، آدھی دولت تو اٹھا لے، پھر ایک بار بلا دے، اب کیا ملے گا؟ تو کہنے لگے میرے پاس جتنی دولت ہے ساری تجھے دے دوں گا۔ تو پھر وہ شخص نے ایک بار اللہ کہا تو ساری دولت دے دیے۔ پھر دل مچلنے لگا، وہ آواز سننے کی تڑپ پیدا ہوئی۔ پھر اس شخص سے کہا اے شخص، پھر ایک بار اللہ کا نعرہ لگا دے، اللہ کی آواز کو بلند کر دے، میں سن لیتا ہوں۔ اس شخص نے کہا دیکھو تمہارے پاس جتنی دولت تھی، جو جائیداد تھی، پورا میری سبت ہو گئی، میری ہو گئی،
اب تمہارے پاس کچھ ہے ہی نہیں، اب میں اللہ کا نام لوں، اللہ کا ذکر کروں، اس کے تحت آپ مجھے کیا دو گے؟ تو کہنے لگے تو میری ساری زندگی تیری غلامی میں دے دوں گا۔ تو ایسے ابراہیم تھے، ایسے مالدار ابراہیم تھے، انہوں نے 3 دفعہ جب خواب دیکھی تو 70 اونٹ قربانی کیے، اور جب چوتھی مرتبہ وہی خواب دیکھ رہے ہیں تو اپنے بیٹے سے فرماتے ہیں قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے میں خواب دیکھ رہا ہوں، اللہ کا حکم ہے، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تجھے اللہ کے راہ میں قربان کر رہا ہوں، بیٹے بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ تو قربان جاؤں اس بیٹے پر۔ بیٹے کا جواب سنیے، بیٹے نے فرمایا قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ انہوں نے کہا کہ اے ابا جان، آپ کو جو حکم ہوا ہے پروردگار کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جو حکم دیا ہے اس پر آپ قائم رہو، میں آپ مجھے صابر پائیں گے، میں اللہ کے راہ میں قربان ہونے کے لیے تیار ہوں۔